ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے دسمبر کی 12 اور جمادی الثانی کے 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق گزشتہ روز سے یوٹی لداخ سمیت وادی کشمیر میں برف باری ہوئی، جس کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. اس دوران کرگل ضلع کے تمام بالائی و نشیبی علاقوں میں بدھ کی شام سے ہلکی برف باری شروع ہوئی، جو رک رک کر رات بھر جاری رہی، جس کے نتیجے میں کرگل شہر اور نواحی علاقوں میں کم سے کم 2 انچ برف جمع ہوئی ہے. جبکہ ذرائع کے مطابق سرحدی سب ڈویژن دراس میں 3 انچ، مینا مرک اور گمری میں تقریباً 5 انچ، سونا مرک علاقے میں 1 فٹ برف پڑنے کی خبر ہے. وہیں زوجلا کے مختلف مقامات پر برفانی تودے گرنے کی بھی خبر ہے. ادھر کرگل کے مختلف سب ڈویژنوں کی بات کریں تو سب ڈویژن سانکو میں 3 انچ، سورو علاقے میں 4 انچ، شرگول علاقے میں 2 انچ اور سب ڈویژن شکرچکتن علاقے میں 1 انچ برف پڑنے کی خبر ہے. برف باری کے بعد سری نگر لداخ قومی شاہراہ عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی موصولہ ایڈوائزری کے مطابق سری نگر کرگل قومی شاہراہ برف باری کے بعد بند کر دیا گیا ہے اور مسافروں کو اس سڑک پر سفر نہ کرنے کی ہدایت دی ہے. اسی طرح ذرائع کے مطابق کرگل زنسکار سڑک بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق دراس سے زوجلا ٹنل تک سڑک کو قابل آمد رفت بنایا ہے، لیکن وہاں سے آگے سڑک سے برف ہٹانے کا کام ابھی تک شروع نہیں کیا ہے اور امید ہے کہ موسم کے حالات معمول پر آتے ہی BRO حکام کی سڑک کو قابل آمد رفت بنایا جائے گا. ادھر کرگل کے اندرونی سڑکوں پر بھی برف جمنے سے سڑکوں پر پھسلن کا خطرہ پیدا ہوا ہے اور سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد رفت کے دوران پھسلن سے بچنے کے لیے میونسپلٹی کی جانب سے سڑک پر مٹی چھڑک دی گئی ہے. دریں اثنا تازہ برف باری کے بعد آج دن کے دوران کرگل اور نواحی علاقوں میں موسم ابر آلود رہی اور سردی کی شدت میں قدرے کمی محسوس کی گئی. وہیں تازہ برف باری سے کسانوں نے راحت کی سانس لی ہے. دریں اثنا سونا مرگ، دراس اور زوجلا میں برف باری اور سڑک آمد رفت کے حوالے سے ہم نے دراس میں موجود جرنلسٹ مزمل جمیل سے مزید تفصیلات جاننے کی خاطر رابطہ کیا تو انہوں نے یوں کہا. مزمل جمیل صاحب، آپ بتائیے، آپ اس وقت دراس میں موجود ہو تو موسم کے حوالے سے کیا کچھ اپڈیٹ ہے اور یہ سڑک آمد رفت کی کیا حالت ہے؟ زوجلا میں کتنا برف پڑا ہے؟ دراس کی حالت کیا ہے؟ دراس میں اب تک کتنے برف پڑا ہے اور آج موسم کیسا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں تفصیل بتائیں گے. بہت شکریہ سعید ہاشم سر. جیسے موسم کے حوالے سے بتائیں گے تو موسم محکمہ موسمیات کے جو پریڈکشنز تھے کہ آج برف باری ہونے والی ہے، اسی کے چلتے جو ہے کل رات سے برف باری جو ہے تھوڑی تیز دیکھنے کو ملی اور اب جو برف باری جو نیا جو برف آج دیکھنے کو ملا ہے زمینی سطح پہ، اس کے حوالے سے بات کریں تو 3 انچی تک جو ہے دراس مین ٹاؤن میں برف باری جو ہے دیکھنے کو ملی ہے. تو اس کے علاوہ جو زوجلا پاس اور مٹائن ہو، مینا مرک سائٹ ہو، وہاں سے فی الحال سورسز کے حساب سے تو یہ اطلاعات ملے ہیں کہ وہاں پہ 4 انچی سے 5 انچی تک برف جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے. لیکن ابھی جو تازہ برف باری ہوئی ہے اس کا اثر زوجلا پاس میں کچھ یوں ہے کہ اب سنو ایولانس بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے شیطان نالا جیسے جو ایریاز ہیں، مین ایریاز، وہاں پہ کچھ سنو ایولانچز ہیں. تو فی الحال آج بھی کسی بھی طرح کا موومنٹ فی الحال زوجلا پاس میں تو دیکھنے کو نہیں ملا ہے. تو یہ سڑک سے برف ہٹانے کا کیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کیا اس سلسلے میں کیا اپڈیٹ ہے سر؟ جی یقیناً جہاں تک ہم نے سورسز سے اطلاعات موصول کرنے کی کوشش کی تھی اس حساب سے فی الحال اس طرح کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ آج سڑک میں سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا ہے. لیکن جو BRO کی ٹیمیں ہیں، دونوں ٹیمیں جو پروجیکٹ وجے کے مینا مرک دراس سے کام کرتی ہے، ان کی طرف سے آج صبح کے ٹائم میں جو زوجلا ٹنل ہے وہاں تک برف ہٹانے کا کام کیا. لیکن اس کے بعد یہ ان کے جو آفیشلز ہیں ان کی طرف سے انہیں آگے کام کرنے کی پرمیشن نہیں ملی ہے. تو وہیں
सोनामार्ग से भी जहां तक हमने मालूम करने की कोशिश की थी, जो पंगला में जो प्रोजेक्ट इसकी जो टनल की जो टीम वहां पे रहती है, वहां पे जो वहां तक उनका काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो उसके आगे जो मेन जोजिला है वहां पे अभी जो है किसी भी तरह का आज काम देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बर्फ भी पड़ रही थी और अब जो है साथ साथ में वहां पे काफी धुंध की वजह से मेन मशीनरीज को काम करने में काफी दिक्कत परेशानी आ रही थी। तो अभी तक जो इतलात मिले हैं, आज 12 तारीख को जोजिला पास में किसी भी तरह का मेन मशीनरीज का काम भी देखने को नहीं मिला है। सर, आपका खासकर ये जोजिला सड़क पे आपका नजर रहता है, आप खुद रात में बैठते हो, तो इस पर आपका खुसूसी आपका रिपोर्ट भी आता रहता है, आप सहाफ़ी हैं। तो सोनामार्ग की तरफ से क्या अपडेट है? उस तरफ से कोई मेन मशीनरी का काम शुरू हुआ है कि नहीं, सड़क साफ करने के सिलसिले में? जी जी, यकीनन अगर सोनामार्ग के हवाले से देखते हैं तो द्रास जो मेनामार्ग एरिया है वहां से ज्यादा बर्फ जो है अभी सोनामार्ग में रिकॉर्ड किया गया है। जब यहाँ पे 5 इंच 6 इंच तक बर्फ जो है वो मेनामार्ग साइड पे है, तो वहां पे बताया जा रहा है लगभग 1 फीट के करीब जो है सोनामार्ग में ताजा बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो मेन मशीनरीज के हवाले से मैं आपको यही बता रहा था अभी तक कि सोनामार्ग से भी जो मेन जोजिला है वहां पे किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है, लेकिन जो मेगा इंजीनियरिंग की वहां पे जो टीम है वहां तक जो है काम कंप्लीट किया गया है, वहां तक जो है रोड साफ किया है। लेकिन जो मेन जोजिला है वहां पे आज बीआरओ की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। तो ताजा बर्फ जो है वो द्रास के कंपैरिजन पे अगर हम देखें तो सोनामार्ग साइड पे ज्यादा बर्फ जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है सर। हिमालय लद्दाख एंड टेरिटरीज ऑफ इंडस बल्ती एसोसिएशन ने बल्ती ज़बान व अदब के अहया और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़िदा 15 रोज़ा मुहिम आज कल्चरल एकेडमी हॉल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर हिल काउंसिल करगिल के सरबराह डॉक्टर जाफर आखून मेहमान खुसूसी, जबकि ज्वाइंट डायरेक्टर फूड एंड सपोर्ट्स ताहिर हुसैन जबदवी, ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इम्तियाज काचो और पद्म श्री अवार्ड याफ्ता डॉक्टर आखुन असगर अली बशारत बतौर मेहमान एजाज़ी मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में बल्ती ज़बान और सकाफत की अहमियत को उजागर करना है। इस दौरान एक कसीदा ख़्वानी मुकाबले का भी अहतमाम किया गया, जिसमें नौनहाल बच्चों और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद वफा ने सोशल मीडिया के दौर में बल्ती ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बढ़ते हुए चैलेंजेस पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बल्ती ज़बान और अदब को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की आदत डालना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह के इक़दामात मुकामी ज़बानों की बका के लिए बहुत अहम है। तकरीब के दौरान सीसी डॉक्टर जाफर आखून, जेडी ताहिर हुसैन जबदवी और जेडी इम्तियाज काचो ने भी खिताब किया। उन्होंने एसोसिएशन की काविशों की सराहना की और आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। हिल काउंसिल लेह के सरबराह एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने नए साल लोसर के त्यौहार की तैयारियों के हवाले से जायजा मीटिंग की सदारत की। तफसीलात के मुताबिक नए साल की आमद और लोसर और क्रिसमस त्योहारों की तैयारी के सिलसिले में सीसी ताशी ग्यालसन ने काउंसिल सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़रूरी इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग तलब की। इजलास में नायब चेयरमैन छिरिंग आंचुक, एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए अक़लियत गुलाम मेहदी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शरोती अरोड़ा, ट्रैफिक पुलिस सोनम डीचन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर सोनम नुरबू समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के अलावा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदे, क्रिश्चियन एसोसिएशन लेह के नुमाइंदे और मर्चेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की। मीटिंग में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लेह के बाजार में जश्न मनाने की मनसूबाबंदी करने के लिए तबादिले ख्याल किया गया। मजीद बरआं मार्केट और तमाम कोऑपरेटिव स्टोर्स पर ज़रूरी अशिया की बिला तअत्तुल दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी गई और पीने के पानी की फराहमी और बिला तातुल बिजली के फराहमी, तिब्बी सहूलियात और तमाशाइयों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लद्दाख में रुक रुक कर बर्फबारी हुई।
اور موسم ابر آلود رہنے کے سبب سردی کی شدت میں کچھ حد تک افاقہ دیکھنے کو ملا۔ دریں اثنا کرگل ضلع میں درجہ حرارت کم سے کم -5.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت کم سے کم -9.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زنسکار میں کم سے کم -5.7 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں کم سے کم -10.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگاموں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق ایوان بالا راجیہ سبھا میں آج مسلسل تیسرے دن وقفہ صفر کی کارروائی نہ چل سکی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیش دھنگر نے جیسے ہی وقفہ صفر کے آغاز کا اعلان کیا، حزب اختلاف کے اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی، جس کے بعد حزب حاکم اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان زبردست تکرار شروع ہو گئی۔ ہنگامہ بڑھنے کے بعد چیئرمین راجیہ سبھا نے کارروائی اجلاس ملتوی کیے جانے کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اراکین اڈانی مالی گھپلے اور بعض دیگر معاملات پر دونوں ایوانوں میں جامع بحث کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف کے اراکین اسی کے ساتھ حکومت پر تاجر اڈانی کو بچانے کی کوششوں کا الزام لگاتے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ اڈانی گروپ کی مالی بدعنوانیوں کے معاملات کے لیے مشترکہ پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بدھ کو عوام کے مختلف طبقات کے ہزاروں افراد نے تہران کے حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ شام میں وقوع پذیر ہوا مشترکہ امریکی و صہیونی منصوبہ کا نتیجہ ہے۔ شام کے ایک پڑوسی ملک نے اس منصوبے کے نفاذ میں اعلانیہ کردار ادا کیا، لیکن اصل سازشی عامل اور اصل منصوبہ ساز، سازشی عامل اور اصل آپریشن روم امریکہ اور صہیونی ریاست میں ہے۔ ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں جو کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ محاذ مقاومت سے متعلق آپ نے فرمایا کہ جتنا دباؤ بڑھاؤ گے یہ زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے، جس قدر کے ظلم و جبر روا رکھو گے اس کا عزم پختہ تر ہو جاتا ہے۔ تم جتنا اس سے لڑو گے اس کا دائرہ وسیع تر ہو جائے گا، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قوت و قدرت سے مقاومت کا دائرہ پہلے سے کہیں زیادہ پورے خطے پر چھا جائے گا اور شام کے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرایا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر اپنے ایک پیغام میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے شام میں تقریباً تمام دفاعی اور شہری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ اس حکومت نے 1974 کے معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 350 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام کی مزید زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے شام میں اسرائیلی جارحیت اور تباہی کو روکنے کے لیے علاقائی ممالک کا اتحاد اور ان کی جانب سے فوری مؤثر اقدام ضروری ہے۔ پریس ذرائع نے شام میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں ایک خاتون دانشور کا قتل کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ڈاکٹر زہرا الحمصیہ نامی شام کی خاتون دانشور کو اس کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کل دمشق میں پیش آیا۔ پریس ذرائع نے شام میں اس ملک کے دانشوروں کو قتل کیے جانے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ روز معروف کیمیا داں ڈاکٹر حمیدی اسماعیل پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ جاں بحق ہوئے۔ اس طرح کے واقعات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بشار الاسد حکومت کے خاتمے ہونے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے شام میں دانشوروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور وہ شام کی صورتحال سے مکمل طور پر غلط فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پریس ذرائع نے خبر دی ہے کہ شام میں اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہونے سے اس ملک کے دانشور طبقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔